إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 19 مئی 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور میں یہاں آپ کا علاقہ لال والا تحصیل میلسی ضلع وہاڑی میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی سہیل کو ان کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو آج کی گفتگو ہماری اور میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اللہ ہماری لیے باعث آخرت میں اجر فرما دے۔ میرے دوستو میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے اس گفتگو کا تعلق آپ کی اور ہماری اجتماعی زندگی سے ہوگا، نہ میں کسی کو دھونے بیٹھا ہوں نہ کسی کو دھلانے بیٹھا ہوں۔ گفتگو میں لوگ سمجھتے ہیں آج فلانے کو دھوسوں، بابا دھونا دھوبیوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں گفتگو اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت صحیح فرما دے۔ دیکھیں آپ اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں کس لیے؟ کیا صرف کھانے کے لیے؟ کیا صرف پینے کے لیے؟ کیا صرف سونے کے لیے؟ کیا صرف کمانے کے لیے؟ کیا صرف دنیا کے امور سر انجام دینے کے لیے؟ جی نہیں، دنیا میں جانور بھی کھاتا ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، توالد و تناسل میں بچے بھی پیدا کرتا ہے اور زندگی گزار کے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی صرف بیاں بیوی کی حد تک، صرف دنیا میں کھانے پینے کی حد تک، صرف دنیا میں جاگنے سونے کی حد تک کی زندگی رکھتے ہیں تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ آخر جانور ہے وہ بھی تو دنیا میں زندہ ہے، جانور ہے اس کی بھی تو دنیاوی زندگی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، آگے اس کی اولاد بھی ہے، تو پھر ہمارا بھی وہی معاملہ ہو تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، ہم دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں ہم دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے ہیں۔ ہم دنیا میں پہنچے ہیں، ہمارے یہاں دنیا میں پہنچنے کا مقصد ہے، ہم بہت بڑا مقصد لے کر آئے ہیں۔ اس بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کائنات بنی ہے، اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک بنیاد عبادت خدا ہے، ایک بنیاد آمد مصطفیٰ ہے۔ ہم مسلمان عبادت خدا کے بھی قائل ہیں، ہم مسلمان آمد مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں۔ کیا معنی؟ اس کائنات کو کیوں بنایا گیا؟ ایک جواب اللہ کے قرآن میں ہے، ایک جواب رسول اللہ کے فرمان میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کائنات میں اللہ نے جنات کو بنایا، اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کو بنایا، ان کے بنانے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ان کے بنانے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، ان کے بنانے کی بنیاد اللہ کی پہچان ہے۔ یہ اللہ کی پہچان،
یہ دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے۔ آؤ اس دنیا میں آنے کی دوسری بڑی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس دنیا میں آپ کی اور میری پیدائش کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کے لیے پوری ایک رکوع کی حدیث ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ مستدرک حاکم حدیث پاک کی کتاب ہے، امام حاکم نے شیعہ رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری کتاب تواریخ انبیاء میں مستدرک کے اندر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو ذکر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت عمر نے ہمیں یوں سنائی۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے لوگوں، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کے کھاؤ پیو، رج پج کے کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو مرضی آئے آپ نے کھانا ہے، لیکن ایک بین کر رہا ہو، ایک پابندی دے رہا ہو، ایک درخت اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وعدہ ہو گیا، جنتی زندگی شروع ہو گئی، بڑی خوشگوار دل نشین حسین مہجبین زندگی کے ایام گزر رہے تھے۔ لیکن فطرت ہے انسان کی، نیچر ہے انسان کی کہ انسان بھول بیٹھتا ہے۔ تو قرآن کریم سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، وہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ رہی، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے کھا لیا، رب کریم نے فرمایا اے آدم، ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا، آپ اس وعدے کو بھول بیٹھے ہو، ہم آپ کو زمین پہ اتار رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا، ان کے ساتھ اماں حوا بھی تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دی، اللہ اس بھول کی معافی دے دے، اللہ اس بھول کی مغفرت کر دے، اللہ اس بھولنے کے بعد راضی ہو جا۔ حضرت آدم علیہ السلام مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، کئی دعائیں مانگی، کچھ دعائیں اللہ کے قرآن میں ہے، کچھ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے قرآن میں ایک دعا یوں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا آپ نے معاف نہ کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک دعا حضور کے فرمان میں ہے، حضرت عمر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگتے مانگتے ایک دن یوں مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تم سے اپنی بھول کی معافی رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کسی دعا کا جواب نہیں دیا تھا، رب کریم نے حضرت آدم سے فوراً پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدم ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے انہیں دنیا میں پیدا کر کے نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو ابھی تک جواب نہیں آیا تھا کسی دعا کا، پر اب سوال آیا، ایک ڈھارس کی مزید مضبوطی ہوئی، امید مزید مضبوط اور قوی ہوئی۔ عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اللہ میں یوں جانتا ہوں جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، روح کو میرے اندر داخل فرمایا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ،
مولا میں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ عام نہیں، آپ کی اہم مخلوق ہے۔ اے میرے مولا سألتک بحقہ، اے اللہ میں نے محمد کریم کا اس لیے واسطہ دیا ہے کہ آپ میرے اوپر رحمت فرما لیجیے۔ رب کریم کا جواب سنیے، فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم میں نے تمہاری بھول کی معافی دے دی، ولولا محمد لما خلقتک، لیکن یہ بات درجہ فضیلت نبویہ محمد الرسول اللہ میں یاد رکھنا، اگر محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا آنا مقصد نہ ہوتا میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے کہا کائنات بنی ہے، اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک بنیاد عبادت خدا ہے، ایک بنیاد آمد مصطفیٰ ہے۔ ہم عبادت خدا کے بھی قائل ہیں، ہم آمد مصطفیٰ کے بھی قائل۔ آؤ ذرا اس حدیث پاک پر میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں بطور تشریح عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آیت پر آ جائیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ ان میں کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ایک سوال ہے، قرآن کہتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، حدیث پاک کہتی ہے حضور کی وجہ سے پیدا کیا۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ہم قرآن مانیں یا حضور کی حدیث، حضور کا فرمان مانیں۔ کچھ لوگ تو یوں کہہ دیتے ہیں بھائی حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت ضعیف نہیں ہے، اس لیے قرآن مانو حدیث پاک کو چھوڑ دو۔ کچھ بندے کچھ کہیں گے، ہم کہتے ہیں نا بابا، اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی تشریح ہوتے ہیں۔ حدیث پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن کریم کی وضاحت ہوتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، آپ پر اترا ہے، قرآن آپ پر آیا ہے۔ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تشریح آپ نے حدیث میں کرنی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیین، وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر، تشریح، بات کو کھول کے رکھنا، یہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہے۔ فرمایا تشریح آپ نے کرنی ہے، تو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ملا کے دیکھیں گے، اللہ کے قرآن کی تشریح، نبی کا فرمان ہوگا۔ لیکن سوال اپنی جگہ قائم ہے، بھی قرآن کہتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، حدیث پاک میں ہے مصطفیٰ کی آمد کے لیے پیدا کیا، تو دونوں میں کون سی بات سچی ہے؟ میں نے کہا جی دونوں سچی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی یہاں آپ کیوں آئے؟ میں کہوں گا بھائی میں آیا ہوں بھائی سہیل کی دعوت پر، اور یہاں سے مجمع اٹھ کے باہر جائے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھائی یہاں پر مولوی صاحب کیوں آئے تھے؟ لوگ کہیں گے تقریر کے لیے آئے ہیں۔ تیسرا بندہ اٹھ کے بات پوچھے کہ باتیں تو دو ہو گئیں، ہم نے مولانا سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بھائی سہیل کی دعوت پہ آیا، ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی تقریر کرنے آیا۔ اب باتیں دو ہیں، تقریر کی بات مانے یا اس کی دعوت مانے؟ وجہ کیا ہے؟ عقل مند بندہ اگر کوئی ہوگا وہ کسی اہل علم کے پاس آئے گا، مثلا حضرت قادری یاسین دامت برکاتہم کے پاس آئے، حضرت باتیں دو ہیں، آپ بتائیں کیا ہے؟ حضرت فرمائیں گے عقل استعمال کرو، ایک آنے کی وجہ ہے، ایک آنے کا سبب ہے۔ یہاں آنے کی وجہ تقریر کرنا ہے، یہاں آنے کا سبب بھائی سہیل کا دعوت دینا ہے، سبب اور ہوتا ہے، وجہ اور ہوتی ہے، سبب کی وجہ سے وجہ بنا کرتی ہے۔ اگر یہاں دعوت کا سبب نہ ہوتا، تقریر کی وجہ نہ ہوتی، اس نے دعوت دی ہے، یہ سبب بنا ہے، تو تقریر کی ہے، یہ اس کی وجہ بنی ہے۔ ہم نے کہا جی باتیں دو ہیں، ایک عبادت خدا ہے، ایک آمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کائنات
پیدا ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کائنات معرض وجود میں آئی ہے، اس کی بنیاد عبادت خدا ہے۔ حدیث پاک بتاتی ہے کائنات بنی ہے، اس کی بنیاد آمد مصطفیٰ ہے۔ ہم نے کہا جی دونوں باتیں سچی، کائنات بنی ہے اس کا سبب حضور پاک کی ذات ہے، کائنات بنی ہے اس کی وجہ اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن بھی سچا ہے، حضور کا فرمان بھی سچا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بابا یہ بات ہے یا یہ بات ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، میں اس حدیث پاک پر ایک بات اور کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہے گا مولانا اس حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، وہ زمین پر آ گئے۔ میں کہوں گا جی ہاں، وہ کہے گا بھول کی تو معافی نہیں مانگتے، بھول تو ویسے ہی معاف ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا عرصہ بھول کی معافی مانگی؟ اور بھول چوک تو معاف ہوا کرتی ہے، حدیث پاک میں ہے میری امت پہ بھول معاف ہے۔ جب بھول معاف ہے، حضرت آدم پہ بھول معاف کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے دعائیں کیوں اپنی معافی کی مانگی تھی؟ میں نے کہا جی سنو، حضرت آدم علیہ السلام کی بھول اور ہے، امتی کی بھول اور ہے۔ امتی کی بھول معاف ہے، لیکن نبی کی بھول پہ بھی اللہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت آدم امتی نہیں ہے، حضرت آدم نبی ہیں، نبی کا بھولنا اور ہے، امتی کا بھولنا۔ آؤ میں مثال دیتا ہوں، مجھے بتائیں ہر جگہ بھول معاف ہوتی ہے؟ کہیں گے نہیں، ہر جگہ بھول معاف نہیں ہوتی۔ مثلا آؤ ابھی رمضان المبارک پچھلے مہینے گزرا ہے، شوال المکرم چل رہا ہے، رمضان میں آپ نے روزے رکھے یا نہ رکھے؟ سچی سچی لسو جائیں رکھے یا اوہ لسے؟ اجی شکر ٹھیک ہے، اچھا میں 12 رکھے، بال سچ چلا ہے حضرت میں، بچے من کے اچھے۔ توجہ، میں نے کہا آپ نے روزے رکھے، اب توجہ رکھنا، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ روزے میں اگر بھول کے آپ نے پانی پی لیا یا بھول کے کھانا کھا لیا، آپ کا روزہ ٹوٹا یا بچا؟ بولیے بولیے، عوام بتائے، علماء کو پتہ ہے، اسٹیج پہ سارے مولوی بیٹھے ہوئے، انہوں کو ہر بلا پتہ ہے، عوام بتائے روزہ ٹوٹا یا بچا؟ آپ نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا، پر بھول کے کھایا پیا، روزہ بچ گیا۔ اچھا چلو، اس کا مطلب ہے بھول معاف ہے۔ آؤ ذرا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ایک بندہ سامنے سے گزر رہا، آپ نماز کے اندر، اس نے دوسرے سے کہا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، السلام علیکم؟ آپ نے بھول کے کہا وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں، بھول کے کہہ دیا، نماز بچی یا ٹوٹی؟ کیوں؟ بھول تو معاف ہے۔ واہ بھائی واہ، ابھی آپ نے کہا روزے میں کھا لو پی لو، بھول کے کھا پی لو، روزہ بچ گیا، تو نماز میں بھی بھول کے بات کی ہے نا؟ تو اگر بھول چوک معاف ہے تو نماز بچنی چاہیے۔ نماز بچی؟ بولیے، تو نماز کیوں نہیں بچی بھائی؟ اگر بھول معاف ہے تو نماز بچنی چاہیے، اور اگر نماز نہیں بچی تو روزہ کیوں بچا ہے؟ اس کا جواب آپ دے دیں، اس نبی کی بھول اور امتی کی بھول کا جواب خود بخود ہو جائے گا۔ یہ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، جن کی بات ابھی حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، یہ میں ان کی بات کا خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو کام دو ہیں، ایک ہے روزہ دار کی ڈیوٹی، ایک ہے نمازی کی ڈیوٹی، اس میں فرق ہے۔ روزہ دار کے ذمے کئی کام ہیں، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، کھانا چھوڑے گا، پینا چھوڑے گا، نماز بھی پڑھے گا، وضو بھی کرے گا، رفع حاجت بھی کرے گا، نیند آئے گی تو سوئے گا بھی، بازار سے خریداری بھی کرے گا، افطاری پکانے کی ترتیب بھی کرے گا، تجارت بھی کرے گا، باقی دفتر بھی جائے گا، کھیتی باڑی بھی کرے گا۔ کئی کام تھے اس کے ذمے، تو ان میں سے ایک کام بھول گیا، کھا لیا یا پی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا میں کہوں بھائی صاحب جاؤ یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز 10 چیزیں بتاؤ، جاؤ بازار سے لے آؤ، یہ 9 لائے، ایک بھول آئے تو خیر ہے، بہت سی باتیں بتائی تھی، ایک بھول گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی معاملہ روزے دار کا ہے، اس کے ذمے کئی کام تھے، ایک دو بھول گیا تو خیر ہے، لیکن نمازی کے ذمے کئی نہیں، ایک ہی کام ہے، اللہ اکبر کر، خاموش ہو اور اللہ سے بات کر، ایک ہی کام تھا، یہ وہ بھی بھول بیٹھا، اب اس پہ پکڑ تو بنتی ہے، بولیے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس لیے نمازی کی بھول اور ہے،
روزہ دار کی بھول اور ہے میرے دوستو، روزہ دار کی بھول ایسے جیسے امتی کی بھول ہے، نمازی کی بھول کی مثال ایسے جیسے نبی کی بھول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام امتی نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بھول نبی والی ہے، اس لیے وہ بھولے تو اللہ نے سوال فرمایا، اللہ نے زمین پہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی، ان بھول کی معافی مانگنے میں کئی وجہ ہیں، ایک دعائیں اللہ کے قرآن نے ذکر کی، کچھ دعائیں حضور کے فرمان نے ذکر کی، اب اس فرمان میں ہے اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے واسطے سے معاف فرما دے۔ اور اللہ نے پوچھا حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم نے فرمایا توجہ رکھنا، توجہ، فرمایا لما خلقتنی بیدک، ابھی روح مجھ میں آئی تھی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، فاتح کی بلا محلہ، وداؤٹ اسپیس، فوراً کے لیے آتی ہے، فرمایا جیسے روح آئی ویسے سر اٹھایا، جیسے سر اٹھایا ویسے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، اللہ کے نام کے ساتھ حضور پاک کا نام تھا۔ مجھے بتائیے میلسی کے غیوروں، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام ابھی کسی اسکول نہیں گئے تھے، کسی مدرسے نہیں گئے تھے، کسی کالج نہیں گئے تھے، کسی مکتب نہیں گئے تھے، کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا تھا، کوئی معلم ٹیوٹر پروفیسر ان کا نہیں پڑھانے والا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کا نام روح آنے کے بعد فوراً کیسے پڑھا؟ حضور کا نام روح آنے کے بعد فوراً کیسے پڑھا؟ ان کو پڑھنے میں تو ٹائم چاہیے، پڑھتا تو وہ ہے جو پہلے سیکھتا ہے، بتاتا تو وہ ہے جو پہلے سمجھتا ہے، علم تو وہ رکھتا ہے جو پہلے طالب العلم ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو پڑھنا سیکھا کہاں تھا؟ محمد الرسول اللہ پڑھا تو پڑھنا سیکھا کہاں تھا؟ آپ کہیں گے نا بابا، یہ سیکھنا سکھانا، یہ تعلیم و تعلم کسی کے سامنے گھٹنے دراز کسی کے سامنے گھٹنے تہ کر کے زانو تلمس تہ کر کے بیٹھنا، شاگرد بننا، استاذ بنانا، اسی طرح اسٹوڈنٹ بننا، ٹیچر بنانا، یہ امتی کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام امتی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کا استاذ اللہ، نبی وہ ہے جس کا معلم اللہ، نبی وہ ہے جس کا پڑھانے والا اللہ، نبی وہ ہے جس کا معلم اور جس کو تعلیم دینے والا اللہ، نبی وہ ہے جسے سکھانے والا اللہ۔ نبی کو سیکھنے کے لیے کسی کو ضرورت نہیں پڑتی، جیسے نوح علیہ السلام کا دور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے حکم کیا ہے اے نوح آپ کشتی بنائیے، کشتی بنائی تھی، کئی منزلہ بنائی تھی، کسی منزل پہ جانور تھے، کسی منزل پہ انسان تھے، کسی منزل پہ پرندے تھے، کسی منزل پہ چرندے تھے، کسی منزل میں درندے تھے، کوئی منزل اپنے ساتھیوں کے لیے رکھی تھی۔ اتنی منازل پہ مشتمل اتنا بڑا بحری جہاز بنایا۔ یہ آٹو کیٹ کے ماہر پڑھنے والے کسی سکول اور کالج میں نوح علیہ السلام تو نہیں گئے تھے، انہوں نے کشتی بنانے کا ڈپلومہ تو نہیں کیا تھا، کسی کالج میں جا کے اس کا کورس تو نہیں کیا تھا، کسی مسنا میں جا کے اس پر تعلیم تو نہیں لی تھی۔ انہوں نے بحری جہاز کیسے بنایا؟ رب نے جواب دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام تو نبی ہے، میں خدا تیرا استاذ، میری توجہ ہوگی، تو کشتی بناتا جائے گا، میں بتاتا جاؤں گا، تو کشتی بناتا جائے گا، میں سمجھاتا جاؤں گا، تو کشتی بناتا جائے گا، میں تجھے سمجھا کر ایک وقت آئے گا کشتی بنا کے دکھا دوں گا۔ تو رب نے بِأَعْيُنِنَا میں استاذی شاگردی کو بتا دیا، پڑھنے پڑھانے کو بڑھا دیا، تعلیم و تعلق کو بتا دیا کہ کوئی مسئلہ ہو وقت کے نبی کے ساتھ اسے پڑھنے کے لیے کسی شخص کو استاذ بنانا نہیں پڑتا، کسی سے پڑھنا نہیں پڑتا، کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، کسی سے ایجوکیشن لینی نہیں پڑتی، کسی سے تعلیم کے لیے جانا نہیں پڑتا۔ حضرت آدم نبی ہے، حضرت آدم میں روح آئی، نبیوں نے کے ناطے رب نے پڑھایا، آدم نے پڑھا، رب نے سکھایا، حضرت آدم نے سیکھا، رب
रब ने बताया, हजरत आदम को मालूम हुआ, रूह आई, आंख उठाई, इधर अल्लाह पढ़ा, उधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक से एक नुक्ता ये भी हल हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं और नबी किसी का शागिर्द नहीं है, नबी किसी से पढ़ता नहीं है, नबी को किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। नबी वो है जो पढ़ता है तो अल्लाह से पढ़ता है। आपके जहन में सवाल आएगा, अच्छा जब नबी को पढ़ने की जरूरत नहीं है तो जिब्राइल अमीन को हजरत रसूलुल्लाह के पास क्यों भेजा जाता था? हजरत जिब्राइल आते, हुजूर पाक को वही दे जाते। इससे तो शुबह लगता है, सवाल उठता है कि हजरत जिब्राइल तो पढ़ाने आते थे। मैंने कहा जी नहीं, अगर पढ़ाने आते तो मेरा सवाल है, हजरत जिब्राइल आते, हुजूर पाक को उठाते, पैगंबर करीम सोए होते, उठाते, जैसे मेराज की रात, चलें अल्लाह बुला रहा, गए। उस्ताद उठाता है या उस्ताद को उठाया जाता है? शागिर्द कहते हजरत उस्ताद जी उठे। कोई शागिर्द यूं तो नहीं कहता उस्ताद जी मैं सो रहा हूं फिर मुझे उठा देना। यहां जिब्राइल अमीन उठा रहे हैं, क्या मतलब? अच्छा आगे चलें। जब उस्ताद के साथ सफर होता है, सवारी अगर एक हो तो उस्ताद ऊपर बैठता है, शागिर्द उस सवारी को हंका के साथ ले चलते हैं। अगर साइकिल हो तो चलाऊंगा मैं, ऊपर बैठेंगे उस्ताद साहब। ये नहीं कहूँगा उस्ताद जी चला ही रख, मैं पीछे बिस्तरे बांधते बैठा रहा साहब, हाँ उस्ताद जी छिक ही रख मैं को, यूँ तो नहीं है। चलाऊंगा तो मैं उस्ताद जी को लेकर चलूँगा। ये जो बुर्राक सवारी थी, जो मेराज की रात आई थी, सवारी तो हुजूर ने की है। जिब्राइल कहीं उसे खोल रहा है, कहीं उसे बांध रहा है। कैसे उस्ताद है? आप कैसे कहते हैं उस्ताद? अच्छा उस्ताद का मकाम तो बड़ा होता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं। सिदरा कहते हैं बेरी को, मुंतहा कहते हैं एंड वाली, बिल्कुल आखिरी, जहां सिदरतुल मुंतहा पे हद फासिल है। नीचे वाले फरिश्ते क़यामत तक नीचे रहेंगे, ऊपर वाले फरिश्ते ऊपर रहेंगे। तो जिब्राइल अमीन ने कहा जी मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों जिब्राइल? उम्मे हानी हजरत फाख्ता बिनते अबी तालिब के घर थे, तो आप मेरे साथ हतीम में आए, आप मेरे साथ बैतुल्ला से सफ़र शुरू किया, आप मेरे साथ तूरे सीना आया, आप मेरे साथ मदीना आया, आप मेरे साथ, और उसके बाद क़ब्र मूसा अलैहिस्सलाम आई, आप मेरे साथ बैतुल्लहम आया, आप मेरे साथ बैतुल मुक़द्दस आया, आप मेरे साथ 7 आसमानों को क्रॉस किया, आप मेरे साथ शरीफुल अकलाम से गुज़र हुआ, आप मेरे साथ। ओ सिदरतुल मुंतहा, एंड ऑफ द यूनिवर्सल, कायनात के इस किनारे पे पहुँच के आप कहते हो आगे नहीं जाओगे, आगे मैं अकेला क्यों? या रसूलल्लाह मुझे हुक्म नहीं है आगे जाने का, आगे नूर के वो पर्दे हैं। इमाम अलाउद्दीन मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह कंजुल उम्माल में मरफू रिवायत लाए हैं, आगे नूर के वो पर्दे हैं कि अगर मैंने इस सरहद को क्रॉस किया तो मेरे पर जल जाएंगे। वहाँ आगे कौन गए हैं बोलिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जिब्राइल कैसा उस्ताद है। रसूलुल्लाह तो जा रहे हैं, वो वहीं ठहर गए, इसलिए जिब्राइल को आप उस्ताद नहीं कह सकते। हाँ, जिब्राइल अल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में वास्ता है, हर वास्ता उस्ताद नहीं होता। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, मैंने हज़रत शेखुल हदीस दामत बरकातुहुम मौलाना कारी यासीन साहब को ख़त लिखा, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या हाल है? उम्मीद वास्ते कि आप खैरियत से होंगे हज़रत, मैं आपकी खैरियत मतलूब फ़लाँ फ़लाँ पूरी तरतीब ख़त लिख कर हज़रत को भेज दिया। जब हज़रत शेख के पास ख़त पहुँचेगा तो क्या कहेंगे? मुझे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने ख़त लिखा है। लोग कहेंगे ना बाबा, ये तो मुफ्ती साहब के पेन ने लिखा है, ये तो मुफ्ती साहब के कलम ने लिखा है, मुफ्ती साहब ने थोड़ी लिखा है। तो शेख फरमाएंगे कोई अकल करो, और पेन का मुहर्रिक कौन है? पेन मुतहर्रिक है ना, हिलता है, तो मुहर्रिक कौन है जो हिलाने वाला है? वो हाथ ना होता, पीछे उंगली हिलाई ना जाती, पेन में जुर्रत के पेन खुद लिखता, पेन में ताकत और सलाहियत कहां से के लिखता? पीछे कोई कातिब है, कोई मुहर्रिक है जो लिख रहा है, तभी पेन से लिखा जा रहा है। जिब्राइल अमीन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। जिब्राइल ता न गुफ्ते, जिब्राइल कुछ भी नहीं कहते ता न गुफ्ते करदगार, जब तक अल्लाह ना फरमाए।
تو اللہ بتائے، جبرائیل آ کر سنائے. تو جبرائیل استاذ نہیں ہے، جبرائیل واسطہ ہے. کتبت بالقلم کی بااستعانت. میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شاگرد ہیں. الامی کا یہی مطلب ہے. کچھ لوگ الامی کا مطلب ان پڑھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ شان رسالت کے مطابق بات نہیں ہے. الامی میرے پاک پیغمبر کا فخریہ لقب ہے. اس کا معنی ہے کہ میرے پاک پیغمبر اللہ کے شاگرد ہیں. اللہ بتاتا گیا، حضور پاک پڑھتے گئے. میرے دوستو توجہ رکھنے، میں بات کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام پہ. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کیا، اے میرے مولا، میں نے آپ کا نام رسول اللہ کے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا یہ آپ کی محبوب ترین، بہترین، ماجبین، دل نشین اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مخلوق ہے. اے اللہ میں نے اس کا واسطہ دیا ہے، اے اللہ میری بھول کو اس کے واسطے سے معاف فرما دے. پتہ چلا اگر بندہ دعا مانگے اللہ معاف کرتے ہیں، ساتھ نبی پاک کا وسیلہ دے تو بہت جلد معاف فرماتے. میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 190 پہلا پارہ. رب کریم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو پچھلی امت کے مسلمان لوگ تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پچھلی امت کے مسلمانوں کی جب کافروں سے جنگ ہوتی تو اللہ کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہ جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ بھیجنا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، ہمارے مولوی جانتے ہیں صرف کی زبان میں باب استفعال، الف سین تا طلب کے معنی میں. یستفتحون علی الذین کفروا، اے اللہ ہم آپ سے فتح، آپ سے کامیابی مانگتے ہیں، ہمیں کامیابی اور کامرانیوں سے نواز دے. یہ مانگا جاتا تھا اور ان کو کامیابیاں مل جاتی تھی. تو میرے دوستو بات وہی نکلی. ہم نے کہا یہ کائنات بنی ہے، بنیادیں دو ہیں، یا اللہ کی عبادت ہے یا رسول اللہ کی آمد. ہم عبادت خدا کے بھی قائل ہیں، آمد مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آمد مصطفیٰ والے خاص معاملے میں خاص نبی کے امتی ہیں. سب سے بڑا نبی رب نے ہمیں دیا اور سب سے بڑی کتاب قرآن رب نے ہمیں دی. سب سے بڑی امت اللہ نے ہمیں بنایا. سب سے بڑا کعبۃ اللہ اللہ نے ہمیں دیا، جو کائنات کی پہلی عمارت ہے. چوتھے پارے کا پہلا صفحہ، ان اول بیت وضع للناس. مفسرین لکھتے ہیں یہ کائنات میں پانی تھا، پانی کی دو لہریں آپس میں یوں ٹکر کھاتی ہیں تو جھاگ بنتی ہے. وہ جھاگ خشک ہوتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے تو زمین بنتی ہے. جس جگہ پانی کی لہروں نے ٹکر کھائی تھی وہ آج اس جگہ عین کعبۃ اللہ قائم ہے. میرے دوستو، یہ جو اللہ نے اتنی بڑی عمارت سب سے پہلے بنائی وہ ہمیں دی. آج ہمیں چاہیے ہم صرف اس پر وقت نہ گزاریں کہ سب سے بڑے رتبے والا ہمارا نبی وہ تو ہے ہی. ہم حضور کی شان بتائیں، حضور پھر بھی شان والے. ہم نہ بتائیں بدبختی ہماری، لیکن آقا پھر بھی شان والے. ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ کی تعلیمات اپنائیں، حضور پاک کے احکامات اپنائیں، رسالت مآب علیہ السلام کے فرمودات اپنائیں. میرے پاک پیغمبر نے جو حکم کیا اس پہ عمل کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں. آج ہماری گفتگوؤں کا بنیادی مقصد یہ ہے، ورنہ موت کبھی بھی آئے گی. میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے یہی بات سمجھانے کے لیے. سورۃ ملک آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 کی دوسری آیت، رب کریم فرماتے ہیں الذی، میں وہ رب ہوں، خلق الموت والحیات، میں نے تمہارے لیے موت بھی پیدا کی ہے، تمہاری زندگی بھی پیدا کی ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے اوپر واضح کر دیا جائے کہ تم میں بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے. اس آیت میں کئی معنی ہیں.
کہ اللہ نے خلق الحیات والموت نہیں فرمایا کہ زندگی پیدا کی پھر موت پیدا کی. اللہ نے پہلے موت کو ذکر کیا، خلق الموت، پھر والحیات، پھر زندگی کی بات کی ہے. کیوں؟ کئی جوابات ہیں، میں عوامی جواب سمجھانے لگا ہوں. اس کا مطلب زندگی فانی ہے، موت یقینی ہے، اس لیے جو یقینی ہے اس کو پہلے ذکر فرما. ذکر فرما کر رب کریم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم اکثر عملا. جی نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر کیا ہے، احسن کیا ہے، حسن کیا ہے، کثرت کیا ہے، سمجھو. رب فرماتے ہیں میں نے موت اور زندگی اس بنیاد پہ تمہارے لیے پیدا کی ہے تاکہ تم پہ واضح ہو جائے کہ احسن عملا کون لاتا ہے، بہترین عمل. اس سے پتہ چلا زیادہ عمل ہوں لیکن ریاکاری میں ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑے عمل ہوں لیکن اخلاص پہ ہوں بڑا فائدہ. حدیث پاک میں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. تھوڑے عمل کیوں نہ ہوں لیکن برابر ہوں. آپ ایک دن 50 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور 10 سال تک کچھ نہ پڑھیں، اس سے بہتر ہے روزانہ 2 رکعت پڑھتے رہنا. تھوڑے اعمال ہوں لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ہوں. یہ نوافل کے لیے کہہ رہا ہوں، فرائض کے لیے نہیں. فرائض وہی ہوں گے جو رب نے بتا دیا، ورنہ تو آگو جی مول سے بغیر تھوڑے عمل ہوں. خیر آج دو نمازاں پڑھتا ہوں، میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، نوافل کی بات کر رہا ہوں، مستحبات کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستو، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ آیت اتری ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ بہترین عمل کون لاتا ہے. اپنے اعمال پہ غور کرو، حضور کے احکامات کو دیکھو. مثلا ہم کنوارے ہیں، ہمارے لیے اعمال پیغمبر جو بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے. ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے لیے کیا بتایا گیا، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح ہم اولاد ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی تو ہیں، ہم خاوند ہیں تو ہماری بیویاں بھی تو ہیں، ہم والد ہیں تو ہماری اولاد بھی تو ہے، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پڑوسی بھی تو ہیں، اللہ والے بھی تو رہتے ہیں، ہم سے چھوٹے بھی رہتے ہیں، ہم سے بڑے بھی رہتے ہیں. ان کے کچھ حقوق ہیں. یہ حقوق کے معاملات پورے نہیں ہوں گے، یاد رکھنا. لوگوں کے دل دکھا کر نماز کی اگلی صف میں بیٹھ کے جنت نہیں ملے گی. وہ تب ملے گی جب حقوق العباد بھی ہوں، حقوق اللہ بھی ہوں. میری ماں گھر میں رو رہی ہو تو میں اللہ سائیاں میں کو بخش چاہ میں پہلی صف نماز پڑھی ہے. میرا پترا ایسے نہیں چلے گا معاملہ. میرا ابا مجھ سے ناراض ہو اور فیس بک پر میرے 5000 دوست بنے ہوئے ہیں، 5000 فرینڈ، ان میرے پیونل میرے علا بول گھر ختم ہے. کیا ضرورت ہے میری زندگی کی؟ راستے پہ جاتی ہوئے کسی خاتون کے بوجھ اٹھا کر تو میں کہتا ہوں اماں اے میں تیرے گھر گنڈڑی پہنچا دے ساں، تو نہیں چاہ سکتی. تے اپنی ماں گھر اوکھی تھی وہ بیٹھی، اپنی گھر والی کے ساتھ مجھے امداد کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. یہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، ہم نے کتنی کالیں سنی ہیں، کتنے بندوں کی باتیں سنی ہیں کہ رمضان المبارک میں بیوی سے ہاتھوں سے اگر نمک کم ڈال گیا ہے افطاری میں تو خاوند نے پلیٹ اٹھا کے ٹھا ماری ہے. لون گھات نہیں سکتی تو زال بڑی کھڑی ہے. شرم کرنی چاہیے ایسے میاں کو. کیا حقوق تیرے اوپر متعلق؟ کل تو بیٹھ کے روئے گا حضرت مولانا مجھے تعویذ دے دے، تعویذ دے دے، صلوات رکھ دے، دم رکھ دے، میری بچی کے ساتھ میرا داماد ٹھیک نہیں ہے. اے اللہ کے بندے، تو بھی اپنے سسر کی بچی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھتا تو کل تیرا داماد بھی تیری بیٹی کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھتا. ہم یہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے. آج کا بچہ اپنے باپ کو غلط کہہ رہا ہے تو یاد رکھنا کل تو نے بھی باپ بننا ہے. یاد رکھو، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں والد بھی بیٹھے، ان کا والد بھی بیٹھے اور پوتا بھی بیٹھا ہوا تھا، یعنی دادا باپ اور پوتا. تو بیٹے نے اپنے ابے کو کہا ابا چپ کر ورنہ میں تو بدوخ دا ڈز مرے سا، میں تمہیں فیر ماروں گا. اس نے صرف دھمکی دی باپ کو. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آپ نے تو صرف کہا ہے نا کہ ماروں گا، تیرا بیٹا ایک دن تجھے واقعی مار دے گا. جو سن دا یو بیٹھے بھی پیو کوئی میں اکھیند ہے. مجھے بتا ہم کیا آگے سمجھا رہے ہیں، کن حقوق کے معاملات پہ بیٹھے ہیں. اور اللہ کے بندو، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا اللہ راضی ہے ناراض ہے،
جی میرا بیٹا پتہ چل جائے گا، لیکن یا رسول اللہ میں مرنے کے بعد کا پوچھنے نہیں آیا، میں زندگی کا پوچھنے آیا ہوں کہ میں زندہ ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی تعلیمات لے کر آیا ہوں کہ تجھے زندگی میں سمجھ آ جائے گی تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے ناراض ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اپنا اور اپنے والد کی ریلیشن شپ کو دیکھ، اپنے اور اپنے والد کے تعلقات کو دیکھ، تیرے کاموں سے تیرا باپ راضی تو تیرا اللہ راضی، تیرا باپ ناراض تو تیرا اللہ ناراض۔ کہاں جائے گا معاملہ؟ ادنا صدیقہ اقصا ابا، جامع ترمذی جلد 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث رضی اللہ عنہ۔ فرمایا جب باپ سے دوریاں بڑھیں گی اور دوستوں سے تعلقات زیادہ ہو جائیں گے تو پھر قیامت کے قریب کو ہونے کو یاد رکھ لینا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ۔ ایک ہے بیوی کو خوش کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن بیوی کو اسی لیے خوش کرنا تاکہ میری ماں اسے دیکھ کے روئے، یہ قیامت کی نشانی۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، ایک نوجوان، مولوی صاحب میں بہو تو دم رکھین بس ایک مسئلہ میں گلس۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے میرے گھر میں ایک دشمن رہتی ہے میرے بچوں کی۔ میں نے کہا کون؟ کہتے میری ماں۔ میں سوچنے لگ گیا کہ دادی اپنے پوتوں اور پوتیوں کے دشمن کیسے؟ میں نے کچھ باتیں پوچھی اور میں رزلٹ پہ پہنچ گیا، میرے روز کا کام ہے۔ میں نے کہا تیری شادی کس نے کرائی تھی؟ کہتے امی نے۔ میں نے کہا اس وقت ٹھیک تھی؟ کہتے جی ٹھیک تھی۔ اب لڑائی ہو گئی؟ جی لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کل تک تیری بیوی ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنی جوتیاں گھسا دی لوگوں کے گھر جا جا کے، تیرے گھر میں تیرے لیے بہو لائی ہے تیری ماں، تیرے لیے بیوی لائی ہے، اپنی بہو لائی ہے۔ تیری شادی پہ سب سے زیادہ خوش تیری ماں تھی، تو کیڑا مکالا ملئی کہ ماں ہی میں کھڑی ہے۔ یہ میں نے اسے جھنجھوڑا، تو کیا کیا ہے تم نے؟ یقین مانے کو 2 سے 3 منٹ لگائے تو بندہ کھل پڑا، غلطی اسی کی تھی۔ تو پھر معاملات کھلے جو بھی تھے۔ میں سمجھانے کے لیے صرف آپ کو اتنی بات بتا رہا ہوں جس سے بندے کو سمجھ آئے کہ کل تک تو وہ ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس کی شادی کے بعد اس کے والد نے غصہ کیا، تو مجھے کہنے لگا موسیٰ میں آپ کو کہتا تھا نا میرا ابا میرا ساتھ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، دیکھا 4 بندوں مجھے اس نے میرے ابا نے غصہ کیا، اور اس کے باپ نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں نے اسے بعد میں کہا اے کیسا بندہ ہے تو، تیرا باپ تجھے غصہ نہیں کرتا، منافق نہیں ہے، کل تیرے باپ نے تجھے اپنے سینے پہ پال کے جمع کیا ہے۔ تو ماں باپ جب بڑھاپے میں غصہ کرتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں بدل تو نہیں گیا، 4 پیسے ہاتھ چائنس پوترو وہ ہے یا کبھی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کے بندے کیا کہتے ہوئے؟ اور تمہارے ماں باپ نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا تھا، اور اخلاق یہ ہے کہ تو بڑھاپے میں ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح پالا۔ کہاں بیٹھ گئے ہم لوگ؟ میں ابھی کہہ رہا تھا بھائیوں کو، میں نے کہا خوش قسمت ہے وہ بیٹے جن کے موبائل میں اس کی ماں اور باپ کا نمبر موجود ہے۔ میری موبائل میں میرے اماں اور ابا کا نمبر سیو کبھی نہیں رہا، اس موبائل کے زمانے سے پہلے وہ دنیا سے گئے ہیں۔ آج جب میرے پاس یہ کیس آتا ہے نا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے یا یہ بچہ اپنے باپ سے ناراض ہے، تو میں پہلے پتر کو ہاتھ پہنا بھی تو پتر تو تے کو شرم نہیں آتی؟ چٹی داڑھی والا پی ہوئے تھے نا، سفید داڑھی سے رب حیا کرتا ہے، تمہیں حیا کیوں نہیں آتی؟ پھر کہے لوگ پتہ کیا کہتے؟ بس حضرت میں اس بات پہ غصے میں تھا، میں نے ابا کو یہ کہہ دیا، اماں کو یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا سنو آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، اس صحابی نے اپنے غلام کو مارنے کے لیے یوں اپنا ہاتھ ایسے یوں کیا ہوا تھا غلام کو مارنے۔ نبی علیہ السلام عین اس وقت پہ پہنچے کہ ابھی اس پہ چانٹا پڑ جاتا، اس سے پہلے پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے السلام علیکم فرمایا، صحابی کا ہاتھ رک گیا کہ یا رسول اللہ مجرم ہے، غلطی کی ہے، مار رہا ہوں، زیادتی نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اتنا معاف کرنا سیکھو جتنا تمہیں اس سے اپنی معافی کی امید ہے، اس اللہ سے اتنا معاف کرنا دوسرے کو سیکھو۔
حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، کربلا کا غازی، اس وقت سادات کا ابا، دنیا میں نسل سادات، خون حیدری، خون علی المرتضیٰ جن سے پھیلا حضرت حسین کے بعد، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، غلام وضو کروا رہا تھا جمعہ کے دن، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ سے وضو کے پانی کا برتن گرا اور کپڑے خراب ہو گئے، اس کا منہ پیلا ہو گیا کہ بس اب میری تو خیر نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ کپڑے دھلیں گے اور ڈرائر کریں گے اور ابھی سوکھ جائیں گے اور استری ہو جائیں گے دوبارہ جمعے کے لیے 10 منٹ میں کپڑے تیار، نہ بابا، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں وافر سوٹ بھی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے یوں سے دیکھا نا، اس نے قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 14 پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ 3 لفظ، 3 فکرے 3 وقتوں میں اس نے پڑھے۔ پہلے پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن کہتا ہے کہ جو غصے کو مٹا دیتے ہیں، ان کی تعریف کی ہے قرآن، تو ان کا غصہ ڈھیلا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا واہ، اب تیسرا جملہ بھی پڑھ لوں، واللہ یحب المحسنین۔ اگلے لفظ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر احسان کرو گے تو میں تمہیں پسند کرنے لگوں گا۔ انہوں نے کہا جا، میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں آزاد کر دی۔ ایک ایک لفظ سنتے گئے اور یہاں بدلتے گئے، اور ہم لوگ جس وقت آیت اور حدیث سن کے تعویل ڈھونڈنے لگ جائیں، نہیں یہ مطلب نہیں سارا یہ سمجھ جائیں، پھر ہم مخلص نہیں رہے۔ اپنی غلطی کی دلیل دینا بھی غلطی ہوتی ہے، غلطی کی دلیل دینا یاد رکھنا، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اسی لیے اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں اس زندگی میں، موت کو سامنے رکھ کے اس غلطیوں کو درست کر لو۔ ماں باپ راضی ہیں تو صبح سے پہلے بندہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، یاد رکھنا، بندہ معافی مانگ لے، غلطی کر ہو گئی تو معافی مانگے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم معافی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ماں ناراض تو کبھی بیوی ناراض، ان دونوں کو اکٹھا کیسے راضی رکھوں؟ اس کا بھی کوئی حل بتا دیں تو بہت آسان حل ہے۔ بیوی کو کمرے میں بیٹھ کے علیحدہ ایسے ہاتھ باندھ کے سمجھا دیں کہ خدا کے لیے وہ میری دنیا میں جنت بھی ہے، میری دوزخ بھی ہے، اگر برا کروں گا تو میرے لیے دوزخ ہے، تھوڑی سی نرمی کر لے، آج تو بہو ہے کل تو ساس ہوگی، کل تیرا پوتری جوان تھی کہ گبرو بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سب میں ماں کو سچا کر لو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، پرابلم ہی کوئی نہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا سوال آیا ہے، انو ہے کہ انو ہے؟ السلام علیکم حضرت، جمعیت علماء اسلام کے بارے میں برباد ہے۔ جمعیت علماء اسلام ہمارے اکابرین کی جماعت ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملک پاکستان میں اس کی تنظیم نو فرمائی تھی۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے، پورے پاکستان کے جتنے شیخ الحدیث ہیں جو علماء کو آخری سال پڑھاتے ہیں، وہ تمام کے تمام جمعیت علماء اسلام کے حمایتی ہیں۔ جتنے پیران طریقت ہیں، خانقاہوں میں پیر بیٹھے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھی ہیں۔ جتنے مفتیان کرام ہیں جن کا فتویٰ دنیا مانتی ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے، وہ سب جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس دھرتی پر جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، یقین مانے وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ انہی کے سر پہ ادا ہے۔ اس وقت تو دنیا جہان کے تمام علماء کرام ان کے لیے دعا گو ہیں۔ کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات کرتا پھرے جی یہ ہے جی وہ ہے جو فلاں ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ کل رات کی بات آپ کو کروں، ایک شخص نے مجھے مولانا کے بارے میں ایک سوال لکھ کے بھیجا، مجھے کہنے لگا حضرت اس کا جواب دے دو۔ میں نے کہا یار مولانا فضل الرحمان عالم ہے، وہ سمجھتا ہے اس مسئلے کو۔ نہیں مجھے آپ پہ اعتماد ہے، آپ بتائیں۔ میں نے کہا مجھے تو اس پہ اعتماد ہے، تجھے اس پہ اعتماد کیوں لے گیا؟ کیڑا کام ہے جی میں آلوਆਂ دی ریڑھی لینا؟ میں کہ پوتر تو آلو ڈسے کر، تو مولوی تک کم ڈسے سے۔ خدا کے بندے مولوی بتائے گا کہ مولوی ہے یا نہیں ہے، علماء نے بیٹھ کے طے کرنا ہے۔ تمام ہی علماء کرام اس کے ساتھ ہیں، انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مجھے مولوی مانتے ہو، اسے نہیں مانتے، عجیب معاملہ ہے۔ مجھ جیسے ہزاروں علماء اس کا وضو کر کے نام لیتے ہیں، یار کیسی بات آپ دنیا میں کر رہے ہیں؟ تو حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے وہ نبض عطا فرمائی ہے، وہ نباز ہے، نبض پہ ہاتھ رکھ کے وہ بتا دیتے ہیں
جو لوگوں کو سال ہا سال بعد سمجھ آتا ہے. کہتے ہیں نا جب فتنہ آتا ہے نا تو علماء پہلے جانتے ہیں, جب فتنہ چلا جاتا ہے عوام اس وقت جانتی ہے. اس شخص نے کوئی 1.5 دہائی قبل جس فارن فنڈڈ فتنہ کی پہچان امت کو کرائی تھی, پر ملک کے اعلیٰ ادارے بھی اسے نہ سمجھ پائے, اب وہی لوگ ہیں کہ اپنا کفارہ دے رہے ہیں جی مولوی سچا کھائے. آپ مجھے ایمان سے بتائیں ملک کی محبت کس کے سینے میں ہے؟ 9 مئی کو کیا ہوا ہے اور 15 مئی کو کیا ہوا ہے؟ 9 مئی کو انہوں نے کیا سے کیا آگ لگائی ہے, اور 15 مئی کو مولانا نے سپریم کورٹ کے سامنے لاکھوں بندوں کو ٹھہرا کے ایک پھول کی پتی بھی نہیں گرنے دی. آپ مجھے دکھائیں. یہ علماء کرام کی وہ ہے کیا کہتے ہیں تربیت ہے. لاکھوں بندے ٹھہرے ہیں, ملینز آف پیپل سامنے. مجال کے سپریم کورٹ کی عمارت پہ کوئی آیا ہو, مجال کے کوئی پھول کی پتی ٹوٹی ہو, مجال کے روڈ کا گملہ ٹوٹا ہو, مجال کے انہوں نے وہاں پر گند کیا ہو, واپسی پر جاتے ہوئے انصار الاسلام کے جوان جھاڑو دے کر گئے. آج دنیا میں دوسرے ملکوں کے آپ بتاتے ہیں اور جی اتھا ایویں مظاہرہ تھی امریکہ ای تے برطانیہ ای, اپنوں کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. خدا کی قسم پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر کے رکھ دی ہے. نہ وہاں پر کوئی ایمبولینس کو روکا گیا ہے کہ کسی مریض کا راستہ روکے, نہ وہاں پر میٹرو کو توڑا گیا ہے, نہ وہاں پر پاکستان کے غازیان کے جہازوں کو جلایا گیا ہے, نہ کسی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا ہے. ایک مولوی نے آپ کو بتا دیا کہ کنٹرول کس کا نام ہے, تربیت کس کا نام ہے. لیکن نہ منع والے کو تو تسے نہیں منوا سکتے نا. حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ماننے اور نہ ماننے والے میں فرق, تو انہوں نے کہا ماننے والا تو ایک جملے سے مان جائے گا, اور نہ ماننے والے میں یوسف کو اگر عمر نوح بھی مل جائے, خزانہ قارون بھی مل جائے, اور میں لکھتا لکھتا پوری زندگی لکھتا رہوں, نہ ماننے والا پھر بھی نہیں مانے گا. بھیا کوئی نہیں مننا تو جی بسم اللہ. پچھلی حکومت گزری ہے شدید مخالف مولانا کی, 1 روپے کی کرپشن اس مولوی جی پہ ثابت نہیں کر سکے, 1 روپے کی. اس سے بڑا آپ مولانا کی کرامت کیا سمجھیں گے؟ وقت کے وزیر اعظم کو انہوں نے لائن میں لگایا ہوا ہے عدالتوں میں, وقت کے صدور کو لگایا ہوا ہے, لیکن اے مولوی ابے جیتے نہ کو 1 روپیہ ثابت نہیں تھی. علامت بولن واسطے سارے ترکڑے, تو اللہ پاک نے ان کو ایک رتبہ دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے ہی مخالف ہیں. بابا یا تو وہ اپنے نہیں ہیں اور یا ان بیچاروں کو مطالعہ نہیں ہے, پھر وہ 2 باتیں. یا وہ اپنے نہیں ہیں, وہ اپنے کی شکل میں غیر ہے, وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہیں, اور یا اپنے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں. حیرانگی کا معاملہ. ہمارے ایک دوست ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف بولتے ہیں, وہ بھی اپنے ہیں, ان کی جماعت کے جھنڈے میں بھی جمعیت کا جھنڈا موجود ہے. میں نے ان کو کہا اپنی جماعت کا جھنڈا تو پورا مان جا, ادھورا مان کے کھڑوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو اسا بھی بخشے ویسوں, اس سے زیادہ وضاحت کر دیں. اجی مولوی تو 10 سال پڑھ دے تو تسا تو 10 منٹ ہی نہیں پڑھ دے. اگر ایویں بخشی جڑا ہوئے تو کام تو بڑھ وی سی. ناراض نہ تھی وے, گھوڑی پیر چاہ کھڑوے نہ لو کھوتی تے نہ جاوے نا. ہوں ہر بندہ مولوی کو بندے کٹ کے آ کے جی میں بھی نال بخشا ویسا. ہاں بخشے جاؤ گے تو اس کی ترتیب ہے, کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعہ. فرمایا یا تو عالم بن جاؤ, یا طالب العلم بن جاؤ, یا ان کا خادم بن جاؤ, اور کوئی لائن اختیار نہ کرنا, پھر تو بندہ بخشا جائے گا. ایک بندہ عالم کو مانے بھی نہیں, گالیاں بھی اس کو دے, اور وال کہے جی بخشا ویسی تو میں ہی بخشا ویسا. وہ حال ہے. سارے پاس ایک دوست ہے, وہ سنگتی سارا اہل تشیع ہے, ساری دیوار بھانگ پیندا. میں کو کہ یار تو بھانگ پیندا کنا کو توبہ کر, کوئی نماز پڑھ, کوئی اللہ رسول کر. میں کو واہ تو سب پڑھتے نہیں ویکھڑے. میں کہ جی میں تو اپنی پڑھدا ہوں. کہ واہ ساکو سارے مولیاں سمجھایا ہے سنی یکے نمازاں پڑھ سن تو بھانگ پیتی رکھو, قیامت دا دیوارا آسی انہاں دی نیکیاں اساڈو, اساڈے بھنگ انہاں دو, اسا ایلی ایلی کرے تے جنت تے ایشو دے جہنم. مایا کہ واہ میرا پوتر چنگا بھلا تے کو سمجھا کھڑایا نے ہیں. تو ساکو جی مولوی بخشے کیسا بخشے ویسو. اور بابا کہاں بیٹھے ہو؟ یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہیں حدیث پاک میں اللہ پاک جل شانہ کے نبی فرماتے ہیں, فرمائے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے نا اور اس پہ عمل ہے تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء کا مقام کتنا ہے. فرمایا عالم کا مقام یہ ہے کہ عالم جو ہے نا
جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وہ دریا میں رہتی مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اور حافظ طالب العلم کے پاؤں کے نیچے کون پر بچھاتا ہے؟ تو پھر اس اور بتائیں تو آرے نہ لگر یہ عالم دے بغیر کام میں تو والد ٹھیک ہے جی. جمعیت علماء اسلام عورت کی حکمرانی مریم نواز کے ساتھ کیوں؟ اور خدا کے بندے آپ کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی. مریم نواز صاحبہ ہماری جماعت کی ہیں، جمعیت علماء اسلام کی ہیں. بولو بتاؤ. ہاں وہ جمعیت کی عہدیدار ہیں تو بھائی وہ مسلم لیگ کی عہدیدار ہیں. ان کی پارٹی اپنی نمائندگی کے لیے عورت بھیج دے مرد بھیج دے، ان کی مرضی ہے. بھئی جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، یہاں جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جمعیت طلبہ اسلام بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، بلوچ والی پارٹی، سارے پارٹی ہیں. تو جو بندہ اپنی جماعت کو بھیجے گا وہ مرد بھیجے عورت بھیجے، ان کا کام ہے، کوئی ساری جماعت تھوڑی ہے. یہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہوں بھئی گاڑی کو دھکا لگانا ہے کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مختلف لوگ آئیں اور FIR درج کرانے جائیں. اگر ایک محلہ پورے اتفاق سے اپنی گھر والی کو بھیج دے بھئی آپ میری طرف سے FIR درج کرائیں، تو ہم کیا کہیں گے بھئی عورت کیوں بھیجی بھی؟ وہ تو اپنا کام ہے، کوئی سال ہے، میرے گھر کی تو نہیں ہے. یا تو مولانا کسی عورت کو سامنے لائے نا. یار کیسا کمال کرتے ہو. آپ کو زرداری صاحب کی بیوی کا نام آتا ہے، ان کی والدہ کا نام آتا ہے. آپ کو نواز شریف صاحب کی بیوی کا نام آتا ہے، ان کی والدہ بیٹیوں تک کا نام آتا ہے. جرت کرے کوئی مولانا کے گھر کی فرد کی کسی عورت کا نام بتا. میں چیلنج سے کہتا ہوں، نعرہ تکبیر. آپ کو مولانا کی اتنی دیانتداری نظر نہیں آتی؟ کسی اور جماعت کو نمائندگی کرنے کے لیے کسی اور جماعت کی خاتون آئی ہے تو وہ اس جماعت کی ہے. ہم نے تو اس جماعت کا نمائندہ بلایا ہے، وہ مرد بھیجیں وہ عورت بھیجیں، ان کا کام ہے. نادرا میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے شناختی کارڈ بنواتے ہیں، عورت بیٹھی ہو تمہاری تصویر کھینچنے کے لیے، کہو میں نہیں بناتا شناختی کارڈ. کہتے کو تو حکومت بلایا. تو بابا اسے مسلم لیگ نے بھیجے، کو میری جماعت تھوڑی ہے. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، آپ جہاز میں جائیں، خاتون ہوگی وہاں آپ کو پانی دے سی روٹی دے سی، کبھی تو میں تو حج تے کو نہ میں جنانیاں ہی جہاز ہی چن نہیں تو ٹکٹ ہی اسے جہاز دکھن سے. اس پہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، مسئلہ صرف مولد ہے. یہ ایسی بات ہے کوئی بندہ مجھ سے کہ مولانا داڑھی رکھنا ثواب ہے، میں کہوں گا جی ہاں. کاٹنا گناہ ہے، میں کہوں گا جی ہاں. وہ فلانا کیوں کپی بیٹھا؟ تو بابا اس وہ نے کاٹی ہوئے، میں نے تھوڑی کاٹی ہے. تو مریم نواز میری جماعت کی ہے، مولانا کی جماعت کی ہے، ہم اس سے بلاتے ہیں. تو بابا وہ اپنی جماعت کو کبھی ان کا نمائندہ مرد آ جاتا ہے، کبھی عورت آ جاتے ہیں، انہاں کو پوچھو. اچھا میں حیران ہاں، ووٹ تو سارے اسے کو دیں دے ہوئے ہیں. یہ رے جماعت کو جو ووٹ دیں دے ہوئے انہیں کوئی عورتہ کوئی نہیں. مولویاں دی تے ایک کی عورت کو نہیں، اسا اپنے مرد عورتوں دی نمائندگی کریں دیں، ووٹ مولوی کو نہیں دے. میں مثال دیتا ہوں، حضرت مولانا قاری یاسین صاحب کو اگر کل یہاں ضلع کے علماء فیصلہ کر لیں کہ حضرت آپ سیاسی سطح پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو سارے اکثر مولوی صاحب تیرا کیڑا کام بھائی ہیں. ہاں انہاں دا کام بھائی جرے ڈو نمبرے ہوں. میں بابا دیندار آتے ہیں اس کو آگے لائیں. ووٹ کے لیے کوئی مولوی کو یاد نہیں کرتا، لیکن جب دین پہ مسئلہ آتے مولوی کتھے بابا ہوں مولوی اتھائی ہیں جتنا ووٹ لے شودا. تو آپ ہمیں دیتے ہیں چاقو دے کے ونجو پورا جنگل کاپو. بھئی چاقو کے ساتھ جنگل کٹتا ہے؟ تو بھائی ہمیں پوری طاقت دیں، قومی اسمبلی میں ہمیں 2/3 میجارٹی ہو، پھر ہم دیکھیں کہ کوئی یہودی ایجنٹ آتا کیسے. آپ ہمیں دیتے نہیں ہیں پوری ترتیب تیوال پوچھن واسطے سارے بندے تیار ہیں. اللہ تو کو حج دینے وہ چھوٹی جڑی گال ہے، اتنی گال ہی سمجھ نہیں آتی. یہ پرچی بھی اصل میں تنقید ہے، مولوی بخش گیا تو ساٹھا تو حساب ہی کہنے تھے. ٹھیک ہے بھائی کوئی نہیں مسئلہ. تو تنقید کا اب میں دلیل کے ساتھ کوئی جواب دوں گا نا. اب دلیل نہ ہو یہ وہ حال ہے، ایک بندہ وہدا پیا پینٹ شرٹ پا کے کہے اندر کول پوچھے ہو یار کے مسئلہ ہے خدا دا بندہ تو جی شرٹ پاتی ود ہے، پچھو شرٹ ویچ گھتی ود ہے، اگو شرٹ کڈی ود ہے، یا ڈوہاں پاسو کڈ یا ڈوہاں پاسو اندر رکھ. وہ آگے جی پچھو اسی وجہ کول کڈی ود ہے جو پچھو پینٹ میری پھٹی ہوئی ہے، اگو شرٹ اسی وجہ کول ویچ گھتی ود ہے جو شرٹ پھٹی ہوئی ہے. مولوی بخشے گا تو ایسا ہی بخشے ویسو. سبحان اللہ میرا اللہ تک حجتے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.